الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مطرقة في المال منسأة في الأثر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، گزشتہ ہفتے میں آپ حضرات کے سامنے یہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی. اس آیت میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ تبارک و تعالی، تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے، ایک ہی شخص سے پیدا فرمایا ہے. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک شخص سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں، بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا، دنیا کے اندر پھیلایا. آگے جو آیت کریمہ ہے: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں: تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو. والارحام، اور رشتہ داریوں سے بچو، رشتہ داریوں سے ڈرو. پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی. ایک چیز تو یہ بیان فرمائی: تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اپنے حقوق مانگتے ہو. پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی جب اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، سامنے والا آدمی بڑا مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، جس پر اتنا زور نہیں چلا سکتا ہے، تو ایسے وقت میں آدمی اللہ کا واسطہ دیتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرا حق مجھے ادا کر دو، اللہ کے واسطے مجھے میری چیز دے دو. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرمانے اس انداز کو، دوسری چیز بیان ہوا ارحام، رشتہ داریوں سے ڈرو، یعنی رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرو. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ رشتہ داریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، دو طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں. ایک ہے نسبی یعنی خاندانی رشتہ دار، اور ایک ہے سسرالی رشتہ دار. دونوں رشتہ دار. انسان جب دنیا میں آتا ہے بہت ساری رشتہ داریوں کو لے کر آتا ہے. ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا، پیٹ کے اندر نطفہ ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا. اب جب بچہ پیدا ہوا تو بہت سارے اس کے رشتہ دار بڑھ گئے. جس کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کو ماں کہا گیا، ماں کے ساتھ جس نے نکاح کیا اس کو باپ کہا گیا، ماں کی ماں کو نانی کہا گیا، ماں کے باپ کو نانا کہا گیا. اسی طرح ادھر دادا ہو گئے، ادھر دادی ہو گئے، چچا ہو گئے، خالہ ہو گئے. آدمی دنیا میں آیا بہت ساری رشتہ داریوں کو لے کر آیا. اور دوسری رشتہ داری، دوسرا خاندان، سسرالی رشتہ داری. میں نے یہ بات کی عرض کی تھی، دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو ایک رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے، دوسری رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتا ہے. بہت سے ایسے ہوتے صرف اپنے چچا کو مانتے، اپنے ماموں کو مانتے، اپنے دادا کو مانتے، اپنے باپ کو مانتے.
جیسے ہی نکاح ہوا بیوی کے خاندان میں گیا، بیوی کے باپ کو بات سمجھنے لگا، بیوی کی ماں کو ماں سمجھنے لگا، بیوی کے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے لگا، اپنے رشتہ داروں کو بھول گئے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نعمت کے طور پر بیان کیا ہے، دونوں کو بیان کیا ہے، تو دونوں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم۔ پہلی چیز بیان کی، تم اپنے رشتہ داریوں کو یاد رکھو، اپنے نسبوں کو جانو، تمہارا نسب کیا ہے، تمہارے رشتہ دار کون کون ہیں۔ بہت سے لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے، دور رہتے ہیں وہ یہی نہیں جانتے میرے دادا کون ہیں، میرے ماموں کون ہیں، میری خالہ کون ہے، میرے پردادا کون ہیں۔ پہلے لوگوں کا حال یہ تھا، انہیں سب اپنے رشتہ داریوں کا پتہ رہتا تھا، یہ میرے دادا ہوتے، یہ میرے نانا ہوتے، میرے دادا کے بھائی ہوتے، یہ میرے نانا کے بھائی ہوتے، یہ میری خالہ ہے۔ اب حال یہ ہوتا ہے، آج آنے والی نئی نسل کا حال یہ ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ جانتے ہی نہیں۔ نہ باپ کو یہ توفیق ہوتی ہے، نہ ماں کو یہ توفیق ہوتی ہے، نہ اور رشتہ داروں کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ بتائے کہ بیٹا یہ تیرے باپ ہوتے ہیں، بیٹا یہ تیرے ماموں ہوتے ہیں، بیٹا یہ تیری خالہ ہوتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ میں سے بہت سو کا حال، یعنی گھر کے سرپرستوں میں سے بہت سا حال یہ ہوتا ہے، تمام سے اپنے تعلقات کو توڑے ہوئے ہوتے، اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو توڑے ہوئے ہوتے، اس لیے کبھی اپنے رشتہ داروں کے پاس خود جاتے نہیں اور اپنے بچوں کو کبھی لے جاتے نہیں، کبھی بتاتے بھی نہیں کہ یہ تیرا دادا ہے، کبھی بتاتے بھی نہیں تیرے ماموں ہیں، تیرے ماموں کے تیرے پر کیا احسان رہے، تیرے دادا کے تیرے پر کیا احسان رہے، تیری بڑے کرنے کے اندر، تیری تربیت کے اندر جس طرح تیرے ماں باپ کے حقوق ہے، تیرے ماں باپ کا ہاتھ ہے، تیرے چچا کا بھی ہاتھ ہے، تیرے ماموں کا بھی ہاتھ ہے، تیرے نانا کا بھی ہاتھ ہے، تیری نانی کا بھی ہاتھ ہے، تیرے دادا کا بھی ہاتھ ہے، تیری دادی کا بھی ہاتھ ہے، کوئی بتاتا نہیں۔ شریعت نے دونوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، دونوں رشتہ داریوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ آدمی جب جانے گا تو ان کے حقوق کو ادا کرے گا، جانے گا ہی نہیں تو حقوق کو کیسے ادا کرے گا۔ خاص طور پر بیان کیا گیا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، تم اپنے نسبوں کو جانو، اپنے رشتہ داریوں کو جانو اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا، آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اسے 3 نعمتیں عطا فرماتے ہیں، 3 نعمت۔ پہلی نعمت، پہلا انعام، پہلا فائدہ، محبت فی الارض، رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے خاندانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کسی طرح کے حقوق ادا کرے، ہدیہ دے کر حقوق کو ادا کرے، کبھی دعوت کھلا کر حقوق کو ادا کرے۔ آدمی ایسے وقت یہ نہ سوچے، شیطان بہت چالاک ہے، شیطان یہ کہتا ہے میرے بھائی نے مجھ سے تعلق کو ختم کیا اور میں اس کے گھر پر کبھی نہیں جاؤں گا، اس کی غلطی ہے، میں اس کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا، اس کو جھکنا ہے تو وہ جھکے گا۔ وہ یہ سوچتا ہے میری غلطی نہیں ہے، غلطی اس کی ہے، میں اس کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں۔ شیطان اس کو الگ سبق پڑھاتا ہے، اس کو الگ سبق پڑھاتا ہے، اس لیے یہ اس کے سامنے جھکتا نہیں، یہ اس کے سامنے جھکتا ہے۔ یہی حال ہمارے ماں باپ، یعنی ماں باپ اور بیٹوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ کئی رشتے ایسے ٹوٹ چکے، ایسے دل ٹوٹ چکے، باپ اپنے بیٹے کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹا اپنے باپ سے ایسا لاہلا ہو گیا، ایسے اس کے حقوق کو بھول گیا، ایسے اس کی تربیت کو بھول گیا کہ اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلا فائدہ ہوگا محبت فی الارض، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خاندان میں برکت پیدا فرمائی، خاندان میں محبت پیدا فرمائی۔ اس پر تو تفصیلی گفتگو گزشتہ ہفتے میں عرض کی تھی۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مطلقۃ فی المال، آدمی اگر رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال میں برکت ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، اس کی روزی میں برکت ہوگی۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی میں برکت کا ایک وظیفہ بتایا ہے، روزی میں برکت کی تدبیر بتائی، ایک طریقہ بتایا ہے۔ آدمی اگر یہ چاہے کہ اس کی مال کے اندر برکت ہو، اس کی روزی کے اندر برکت ہو، اس کے رزق کے اندر برکت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داریوں کو توڑے نہیں۔
آج تو حال یہ ہو گیا ہے، بقول حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آج تو لوگ وظیفچی بن چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر آدمی کو دیکھو وظیفے پر وظیفے پڑھ رہا ہے، کسی نے بتا دیا یہ عمل کرو، تصویر ہے یا اسی کو کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، اور وظیفے پر وظیفے پڑھ رہا ہے، نماز نہ پڑھنے سے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے اور وظیفے پڑھ رہا ہے، تو اس کیسے کسی سے برکت ہو جائے گی؟ ہر آدمی وظیفچی بن چکا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک تدبیر بتاتے ہیں، ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ وظیفہ پڑھنا کوئی بری چیز نہیں، بعض چیزیں بعض مجدبات ہوتے ہیں، ہمارے اکابر کی طرف سے بتائے گئے، ہمارے اسلاف کی طرف سے بتائے گئے، انشاءاللہ نماز وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ آدمی وظیفوں کو بھی پڑھے گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر یا جس چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے، اس کے کام کو پورا کر دے۔ نبی علیہ السلام ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہو، آپ اپنے مال میں برکت چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرو اور رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو نہیں۔ آج ہمارا خاندان ٹوٹتا ہے، ہماری رشتہ داریاں ٹوٹتی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ گھر میں کر رہا ہوں، جو کچھ گھر میں مال آ رہا ہے، جو کچھ مال میں اضافہ نظر آ رہا ہے وہ میری محنت کی وجہ سے آ رہا ہے، میرے کام کی وجہ سے آ رہا ہے، گھر میں دوسرا کوئی تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں، بہت سے گھروں کا حال یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک وقت تک باپ گھر کو سنبھالتا ہے، کام کرتا ہے، دھندا کرتا ہے، ہوٹل چلاتا ہے، مختلف کاروبار کرتا رہتا ہے، ایک وقت کے بعد باپ کی جب عمر ہو جاتی ہے یا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑے بھائی یا گھر کے اندر جو بھی ہوتا ہے جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سارا کا سارا کاروبار وہی چلاتا ہے، کئی مہینوں تک کئی سال تک اسی طرح چلتا رہتا ہے، پھر اس کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد گھر میں بیگم آتی ہے، عورت آتی ہے، اور دونوں دیکھتے رہتے ہیں، بہت سی مرتبہ عورتیں مرد کا ذہن اس طرح بناتی ہے کہ دیکھو گھر کے اندر جو کچھ کام کر رہے وہ تو عام کر رہے ہیں، چھوٹا بھائی تو کماتا نہیں، چھوٹا بھائی تو اسکول جاتا ہے، وہ تو وہاں بیٹھ کر عیاشی کرتا ہے، وہ تو اس طرح مال کو ضائع کرتا ہے، اس کے باوجود عورتیں کان میں یوں ہی کہتی ہے کہ بہت سی مرتبہ تم اتنا سارا کام کر رہے ہو پھر بھی ماں کی طرف سے آپ کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں، عورتیں اس طرح مرد کا ذہن بھی بناتی رہتی۔ حالانکہ بہت سی مرتبہ بندے کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ اس کی نوجوانی کے اوپر نہیں، دنیا کے اندر بہت سارے ڈگری والے ایسے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے عقل مند ایسے ہیں، کئی ڈگریاں حاصل کر لی، کئی سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہے لیکن ان کا جیب خالی ہے، دنیا میں بہت سے جاہل ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ضرورت نہیں، کوئی عقل مندی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رزق کا ہوتا نہیں، یہ بات حدیث میں بیان کی گئی، دو بھائی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دو بھائی تھے، ایک کام دھندا کرتا تھا، پیشہ کرتا تھا، اور دوسرا بھائی کچھ کام نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، جو آدمی کام دھندا کرتا تھا، جو بھائی کام دھندا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کام دھندا کرتا ہوں، یہ کوئی کام دھندا نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا لعلک ترزق به، ہو سکتا ہے تجھ کو بھی رزق اسی کی وجہ سے دیا جا رہا ہو۔ بہت سی مرتبہ گھر کے اندر رزق اللہ تعالیٰ کمزوروں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، بھائی کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے عطا کرتا ہے، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے جو کچھ آ رہا ہے میری وجہ سے آ رہا ہے، میں محنت کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے گھر میں رزق آتا ہے۔ دنیا بھی پھر آپس میں مشورہ کرتا ہے، کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہماری وجہ سے آ رہا ہے، اب عورتیں برابر مرد کو کہتی رہتی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دونوں الگ ہو جائے، اپنے خاندان کو الگ کر دیں، پھر ہمارے مال میں اور اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی۔ ایک وقت وہ آتا ہے میاں بیوی یا دونوں سب اپنا خاندان الگ کر لیتے، الگ ہو جاتے، الگ ہونا کوئی بری چیز نہیں، الگ ہو جاتے۔ پھر کچھ وقت ایسا آتا ہے آدمی کماتا ہے لیکن چونکہ اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ دیا، کہیں ماں باپ کے حقوق کو ضائع کیا، کہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کیا، اور رشتہ داری کے حقوق کو ختم کر دیا۔ اور حدیث میں جو آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس
کے مال میں کمی کر لی جائے. اب آدمی کا مال کم ہونا شروع ہوتا ہے. آدمی یہ سوچتا ہے آج تک تو میں کماتا تھا, سب کے ساتھ رہتا تھا, پھر بھی مال میں کمی ہو گئی, پھر بھی مال میں اضافہ ہوتا تھا, مال میں برکت ہوتی تھی. اب میں الگ ہو گیا, اس کے بعد مال میں اور اضافہ ہونا چاہیے, لیکن مال میں کمی ہونا شروع ہوتی ہے. اور ایسے وقت آدمی اپنے اعمال پر کیوں کمی آ رہی ہے, کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے؟ پھر آج کل تو لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے, لوگ عاملوں کے چکر کاٹنا شروع کرتے ہیں. پھر عامل کے پاس چلا گیا, پھر باپوں کے پاس چلا گیا, اور عام طور پر جو عامل قرآن و حدیث کے ذریعے سے صحیح طور پر رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا, وہ یہ کہے گا کہ بھائی آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے, آپ پر کسی نے نظر لگا دی ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پر جادو کرنے والا کوئی اور نہیں, آپ کے خاندان کا ہی کوئی فرد ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کی ماں ہے, آپ کا باپ ہے. جس ماں باپ کے ساتھ اس نے تعلق کو جوڑا تھا, جس ماں باپ کے اس کے اوپر حقوق تھے, اس کے ذہن میں ایسی بات بٹھا دی گئی کہ اب آدمی اپنے ماں باپ پر شک کرنے لگتا ہے, اپنے بھائی پر شک کرنے لگتا ہے, اپنی بہن پر شک کرنے لگتا ہے, اور اپنے بھائیوں سے, اپنے رشتے داروں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیتا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ آدمی اپنے مال میں سے کچھ پیسہ اپنے ماں باپ کو دیا کرتا تھا, ان کے حقوق کو ادا کیا کرتا تھا, اپنے بھائیوں کو دیا کرتا تھا, اس کو ادا کیا کرتا تھا, ان کے حقوق کو ادا کیا کرتا تھا. اب وہ زمانہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں, ایسی مصیبتوں میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے, اور اس کا سبب یہی ہوتا ہے اس نے اپنے رشتے داروں کے حقوق کو ضائع کیا, جس کی وجہ سے آدمی وہی $500, وہی $500, وہی $5000 جو اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے, اب اپنے عاملوں پر, اپنے باپوں پر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. آدمی کے مال میں اس طرح کمی آ جاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ, آدمی کمائے, کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرے, اور ساتھ میں یہ سمجھے کہ جو کچھ دے رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے, اور ہو سکتا ہے انہی ماں باپ کی وجہ سے, انہی رشتے داروں کی وجہ سے, اسی بھائی کی وجہ سے, اسی بہن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے مال میں اضافہ کر رہا ہو. دنیا میں بہت سارے عقلمند ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. حکیم محمد مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی جاہل تھا, کچھ آتا نہیں تھا, ان پڑھ, کوئی ڈگری نہیں, کوئی سند نہیں. ایک اونٹ پر سفر کر رہا ہے. اونٹ کے اوپر اس نے 2 بوریاں لا دی, گیہوں کی, جو کی, کسی بھی لا دی, اس کے اوپر رکھ دی. اس کے ساتھ ایک عقلمند بھی سفر کر رہا ہے. عقلمند نے اس بیوقوف آدمی کو, جاہل آدمی کو پوچھا کہ تو نے 2 بوریاں ان پر لا دی ہے, ان بوریوں کے اندر کیا بھرا ہے؟ وہ جاہل بیوقوف آدمی کہنے لگا کہ ایک بوری کے اندر تو گیہوں بھرے ہیں, اور دوسری بوری کے اندر ریت بھری. عقلمند کہنے لگا یہ تو نے کسی بیوقوفی جیسا کام کر رکھا ہے, ریت کیوں بھرا ہے تو؟ وہ کہنے لگا توازن کے لیے, برابری کے لیے, ایک طرف تاکہ دونوں طرف وزن برابر ہو جائے, تو ایک طرف گیہوں بھر دیے, دوسری طرف ریت بھر دیے تاکہ وزن برابر ہو جائے. وہ عقلمند کہنے لگا اس کے بجائے تو اپنے وطن جائے گا تو تجھے ریت کی تو کوئی کمی نہیں, ریت تو وہاں بھی مل جائے. اس کے بجائے بہتر تو یہ تھا کہ دونوں طرف تو گیہوں بھر دیتا, ادھر آتے کر لیتا, ادھر آتے کر لیتا, دونوں طرف وزن برابر ہو جاتا. نے کہا یہ بڑی اچھی مشورہ ہے, تو بڑا عقلمند آدمی ہے, اس نے ریت کو خالی کر دیا اور اس میں بھی گیہوں بھر دیا اور دونوں طرف وزن برابر کر دیا. یہ جاہل آدمی, بیوقوف آدمی سوچنے لگا یہ کتنا عقلمند آدمی ہے, میں تو بیوقوف ہوں پھر بھی اتنا سارا کماتا ہوں, تو یہ عقلمند آدمی کے پاس کتنا سارا ہوگا. بیوقوف آدمی پوچھنے لگا تیرے پاس گائے کتنی ہے؟ عقلمند آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں. پھر بیوقوف آدمی پوچھنے لگا کہ تیرے پاس بھینس کتنی ہے؟ عقلمند نے کہا کچھ بھی نہیں. بیوقوف آدمی پوچھنے لگا تیرے پاس اونٹ کتنے ہیں؟ عقلمند نے کہا کچھ بھی نہیں. یہ کہنے لگا کہ تو اتنا عقلمند ہے اور تیرے پاس کچھ نہیں ہے, لہٰذا میں تیری بات پر عمل نہیں کروں گا. اس نے واپس گیہوں خالی کر لیے اور جتنی ریت تھی واپس بھر دی. دیکھو یہاں کہنے کا منشا اور خلاصہ یہ آدمی بیوقوف ہے, جس کا ذہن نہیں چل رہا ہے, جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہے, اور وہ آدمی جو عقلمند سمجھا جا رہا ہے اس کے پاس کچھ نہیں, اس کے پاس بھینس نہیں, اس کے پاس گائے نہیں, اس کے پاس بکریاں نہیں, اس کے پاس اونٹ نہیں, کچھ نہیں. تو آدمی یہ سمجھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دے رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کسی
کی دعا کی وجہ سے کہ کسی اور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہو. لعلک ترزق به، بہت سی مرتبہ آدمی کمزور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمزوروں کی وجہ سے بھی رزق دیا جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے خاندان میں آپس میں رہنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے مزاج کی وجہ سے نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عائشہ میں سمجھ جاتا ہوں کہ کب تم مجھ سے ناراض ہے، اور میں یہ بھی سمجھ جاتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تو یوں کہتی ہے لا ورب محمد تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ تو آج خوش ہے، اور جب تو قسم کھانے کی باری آتی ہے اور یوں کہتی ہے لا ورب ابراہیم اس وقت میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو آج ناراض ہے. دیکھو مزاج کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. کبھی رشتہ داری آپس میں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو، میرے مال میں برکت ہو، آدمی کی چاہیے کہ رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا تو رشتہ داری اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی، اور بعض روایت میں آتا ہے رشتہ داری نے اللہ تعالیٰ کی عرش کے پائے کو پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی اللہ میں گارنٹی چاہتا ہوں، میں گارنٹی چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز کی گارنٹی؟ رشتہ داری کہنے لگی کہ اللہ تو نے رشتہ دار مجھے پیدا تو کر دیا، میں نے بہت سارے حقوق کو بیان کر دیا، بیوی کے حقوق کو بیان کیا، ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا، اور رشتہ داری کے حقوق کو تو نے بیان کر دیا، لیکن میں گارنٹی چاہتی ہوں کہ جو میرے حقوق کو ادا کرے گا اس کو کیا انعام ملے گا، اور جو میرے حقوق کو ضائع کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس چیز کیا سزا دی جائے گی، کیا سزا بھگتنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا. رشتہ داری اس پر راضی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا میں اس کو اس گارنٹی پر راضی ہوں. میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے جو رشتہ داری کے حقوق کو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا، جو رشتہ داری کے حقوق کو جوڑے گا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی نوازا جائے گا، اس کو بھی جوڑا جائے گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت عطا کی جائے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے. رشتہ داری کو جوڑنے کے 3 فائدے، ایک ہے خاندان میں محبت پیدا ہو، اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اور تیسری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے جو آدمی اپنی عمر میں اضافہ چاہے، اپنی عمر میں برکت چاہے، اپنی عمر میں زیادتی چاہے اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑے توڑے نہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں آدمی آتا ہے بہت ساری رشتہ داریوں کو لے کر آتا ہے، اس کی زندگی کا سبب اس کے ماں باپ کا ملنا ہوتا ہے، بہت ساری رشتہ داریوں کو لے کر آتا ہے. جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے رشتہ داریوں کو جوڑے گا، ان کے حقوق کو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.